السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراۃ الراشدہ الجزء الثالث القراۃ الراشدہ کا تیسرا حصہ سبق نمبر 27 لے کر آیا ہوں، جس کا ہیڈ لائن ہے الشیخ عبدالعزیز دہلوی۔ انشاءاللہ 7 سے لے کر 9 پیراگراف تک کا ترجمہ ہوگا۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ قال یقول قولاً کے معنی ہوتے ہیں کہنا۔ قال ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے کہا۔ سجیتن اس کی جمع ہے سجایا، عادت، فطرت۔ فاضل کے معنی ہوتے ہیں باکمال، اور جمیل کے معنی ہوتے ہیں خوبصورت۔ دانا یدانی مداناتن و دیناً کے معنی ہوتے ہیں کسی کے قریب آنا۔ مضارع واحد مذکر غائب۔ قوتن کے معنی ہوتے طاقت، اور عارضتن اس کی جمع عوارض، عمدہ کلام۔ کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے عمدہ کلام۔ تو قوت و عارضتی ہے اس کے کلام کی قوت، اس کے عمدہ کلام کی قوت، طاقت۔ نازل ینازل منازلتاً و نزالاً کے معنی ہوتے ہیں مقابلہ کرنا۔ یہ مضارع بلم واحد مذکر غائب۔ اصاب یصیب اصابہ کے معنی ہوتے ہیں پہنچنا، اور غرض کے معنی ہوتے ہیں مقصد۔ اور اسما یسمی اسما یہ بھی باب فعل سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں مار کر کے، تیر مار کر ٹھنڈا کر دینا۔ باب فعل ماضی واحد مذکر غائب۔ رمیتن کے معنی ہوتے ہیں وہ جس کا شکار کیا جائے، یعنی شکار۔ احرز یحرز احراز یہ باب افعال معنی ہے حاصل کرنا، ماضی واحد مذکر غائب۔ خاصل اس کی جمع ہے خصول، خاصل اس کی جمع خصول، میدان کے معنی میں۔ برو یبرو براعتن کے معنی ہوتے ہیں ماہر ہونا، یہ مصدر ہے۔ حسن یحسن تحسین، عمدہ کرنا، باب تفعیل یہ مصدر ہے۔ عبارت جمع عبارات، عبارتیں۔ تحبیر حبر یحبر تحبیر معنی ہے عمدہ کرنا، باب تفعیل مصدر۔ تعنق یتعنق تعنق اس کے معنی بھی ہے آراستہ کرنا، فنکار دکھانا، باب تفاعل مصدر۔ تحریر حرر یحرر تحریر کئی معنی میں ہوتے ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے کسی چیز کو عمدہ کرنا، یعنی عمدگی کے معنی میں لیں گے۔ عد یعد عدن بروزن مد یمد مدن شمار کرنا، ماضی واحد مذکر غائب۔ کرنون جمع اقران، ہم رتبہ، ہم پلہ، مقابل۔ مقدمن کے معنی ہوتے ہیں آگے رہنے والا، قدم یقدم تقدیم، اس سے اسم فاعل کی صیغہ ہے مقدم۔ حلوتن اس کی جمع حلائب، ریس، دوڑ۔ ریحان کے معنی ہوتے شرط، یعنی شرط کے میدان میں سے پیش رہنے والے، آگے رہنے والے۔ سلم یسلم تسلیم، باب تفعیل، ماضی جمع مذکر غائب، تسلیم کرنا۔ کسبۃ السب کے معنی ہوتے ہیں دوڑ کی لکڑیاں۔ آپ جانتے ہوں گے جب دوڑ کرتے ہیں، دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے تو دوسری سائڈ ایک لکڑی رکھ دیتے ہیں، تو جو آگے ہوتا ہے اس لکڑی کو اٹھا لیتا ہے تو سمجھو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ میدان کو جیت لیتا ہے۔ فرس یفرس فراسہ کے معنی ہوتے ہیں دانا ہونا، مصدر معنی لیں گے تو دانائی۔ اقدر یقدر اقدار، باب فعل، ماضی واحد مذکر غائب۔ قدرت دینا، طاقت دینا، قادر بنانا۔ تعبیل رؤیا کے معنی ہوتے ہیں رؤیا کے معنی خواب، خواب کی تعبیل۔ عبر یعبر کے معنی تعبیر کرنا، خواب بتانا، خواب کا مطلب بتانا۔ وہ جاء یجیء مجیئتن کے معنی ہوتے ہیں آنا، ماضی واحد مذکر غائب۔ اخبر یخبر اخبار، باب فعل،
ماضی واحد مثل غائب خبر دینا. رآ یرا رؤیتن کے معنی تو دیکھنا. رآ ماضی واحد مثل غائب دیکھا. نفس جمع نفوس او زکیہ زکا یسکو سے زکا اس سے صفت کس سے ہے زکی مؤنث زکیتن اس کی جمع مؤنث سالم کے ہے زکیات یعنی پاک نفوس. المطہرہ کے معنی ہوتے پاک. طہر یطہر تطہیر کے معنی ہوتے پاک کرنا. مطہر وہ جس کو پاک کر دیا گیا ہو. دنس جمع ادناس سے گندگی. شہوت اس کی جمع شہوات خواہشات. ردیہ ردو یردو رداعتن میں گندا ہونا گندے خواہشات. اور رجس اس کی جمع ارجاس اس کے معنی بھی گندگی ناپاکی. خصلت جمع خصال عادت. اور فضیلتن جمع فضائل عمدہ اخلاق. یہ مشہودہ کے معنی تو وہ جو قابل دید ہو جسے دیکھا جائے دیکھنے کی چیز یا تو جس کی شہادت دی گئی یہ بھی مانے لے سکتے ہیں. اب محمودہ جس کی تعریف کی جائے. خصال المحمودہ و فضائل مشہودہ دونوں کے سیم معنی ہیں عمدہ خصائل. جملۃ القول کے معنی ہوتے ہیں حاصل کلام. صنف جمع صنوف اقسام. فصل کے معنی ہوتے ہیں کمال. شتات شت یشت و شتات یہ مصدر ہے اس کے معنی بھی ہے مختلف ہونا. فرق یفرق تفریق کے معنی ہوتے ہیں تفریق کرنا بانٹنا. ابن جمع ابنا بیٹے. اثر من زمانہ. لو رآہ شاعر شاعر اگر دیکھ لیتا وہ جو کہتا ہے. قال یقول قولا نے کہنا. یقول مضارع واحد مضارع غائب. لم ارا رآ یرا متکلم کس سے گا ارا لیکن لم آنے سے یا گر گئی تو لم ارا میں نے نہیں دیکھا. امثال رجال لوگوں کی مثالیں. تفاوت کے معنی ہوتے ہیں ہر طرح سے طرح طرح کے. لدل مست معنی ہوتے ہیں بزرگی کے متعلق بزرگی کے بارے میں. عد یودو عدن بروزن مد یموت مدن شمار کرنا. عد یہ ماضی مجہول شمار کیا گیا. الف المن ہزار. عامتن یہاں یدانی کا فائل مرفوع. احدن لم یزانی کا مفعول به منصوب. غرض اصابہ کا مفعول به منصوب. رمیہ اسما کا مفعول به منصوب. خصل احرز کا مفعول به منصوب. برا مبتدا ہونے کی وجہ سے یہاں پہ کیا ہے مرفوع ہے. اقران ادا کا فائل مرفوع. مقدمن یہ ادا کا مفعول ثانی منصوب. تھراسا مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع. اللہ اقدر کا فاعل مرفوع. شیء لا یعبر کا مفعول به منصوب. جملۃ القول یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. شاعر را کا فاعل مرفوع. تفاوت یہ لم آرا کا مفعول ثانی یا تفاوت آپ اس کو مفعول لہو بھی مان سکتی ہیں منصوب. الف ادک نائب فاعل مرفوع. دیکھیے ترجمہ. ومن سزائے الفاضلۃ الجمیلہ اور اس کے باکمال عمدہ عادتوں میں سے یہ ہے کہ عمدہ عادتوں میں سے جس میں اس کے زمانے کے عوام اس کے عمدہ کلام کی قوت کو قریب نہیں آتے. لم ينازل احد الا اصاب غرضہ نازل کے مقابلہ کا. لم ينازل بلم مضارع بلم اس نے کسی سے مقابلہ نہیں کیا مگر
اپنے مقصد کو پا لیا اور اپنے شکار کو تیر مار کر ٹھنڈا کر دیا، وہ احرز خصلہ ہو، اور آپ نے بازی شرط کو جیت لیا، خصل بازی شرط۔ تو اگر آپ یہاں سے اگر ترجمہ کر سکتے ہیں اصاب غرضہ و اسما رمیتہ و احرز خصلہ، مطلب یہ ہے کامیاب ہو گئے، مختصر طور سے یہ معنی لے سکتے ہیں۔ ومن ذالک، اور انہیں میں سے کیا ہے ان کا ماہر ہونا، اس میں عبارت کی عمدگی، اچھائی، اس میں فنکاری اور اس کے عمدگی میں، یعنی اس کی عبارت بہت اچھی اور بہت ہی حسین ہوا کرتی تھی، تو وہ اپنے عبارت کو بہتر بنانے میں، عمدہ بنانے میں اس کو کیا تھی، مہارت تھی۔ تو اس کا ماہر ہونا عبارت کو بہتر بنانے میں، اس کے حسین بنانے میں، اس کے اندر فنکاری دکھانے میں اور اس کو عمدہ بنانے میں اس کو کیا تھی، مہارت تھی، اس میں ماہر تھے وہ۔ حتی ادى اقرانه مقدما من مین حلبۃ الریحان، یہاں تک کہ اس کے ہم عصر نے، ان کے ہم پلے نے، ہم رتبے نے اسے اپنے شرط کے ریس میں سے اس کو کیا پیشرو سمجھا ہے، یعنی کھیل کو جیتنے کا وہ کیا سمجھا ہے، پیشرو سمجھا ہے۔ وسلم له کسبۃ السبق فی میدانہ، اور اس کے لیے اس کے میدان میں دوڑ کے لکڑیاں تسلیم کی ہیں، لکڑی کو اٹھانے والے، مطلب دوڑ میں اسے کامیابی، یہاں تک کہ اور اس کے لیے اس کے میدان میں اس کو کامیابی کو تسلیم کیا ہے۔ منہا، اور ان میں سے کیا ہے، فراست، وہ آپ کی دانائی ہے، وہ دانائی جس کے ذریعے اللہ نے آپ کو قدرت دی، طاقت دی خواب کی تعبیر پر۔ فَكَانَ يُعَبِّرُ شَيْئًا مِنْهَا إِلَّا جَاءَتْ كَمَا أَخْبَرَهُ، چنانچہ ان میں سے کسی چیز کی تعبیر نہیں بیان کرتے مگر آتی ویسا جیسے آپ اس کی خبر دیتے۔ کانما قد رآہا، گویا کہ آپ نے اسے دیکھا ہو، دیکھ کے بیان کر رہا ہوں، یہ عالم تھا۔ وَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا لِأَصْحَابِ النُّفُوسِ الزَّكِيَّةِ الْمُطَهَّرَةِ، اور یہ چیز سب کے لیے نہیں ہوتی ہے جس کے دل صاف ہوتے ہیں، گندگی سے پاک ہوتے ہیں۔ لا يكون، اور یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، إِلَّا لِأَصْحَابِ النُّفُوسِ، مگر ان دل والوں کے لیے، ان نفوس والوں کے لیے، پاکیزہ نفوس والوں کے لیے جو کہ گندے خواہشات اور اس کی گندگی سے کیا ہو، پاک ہو۔ یہاں پہ کم خبریہ مانیں گے، کم استفہامیہ نہیں بلکہ کم خبریہ۔ کم لہو من خصال محمودہ و فضل مشہورہ، ان کے بہت سارے عمدہ خصائل ہیں۔ جملۃ القول فی ہے، اس کے بارے میں حاصل کلام یہ ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالیٰ قد جمع فیہ من صنوف الفضل و شتاتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر طرح طرح کے کمالات کو، طرح طرح کے وہ کمالات جسے اس کے سرزمین میں اس کے زمانے کے لڑکوں کے درمیان تقسیم کر دی تھی، اس کے اندر کیا تھا، جمع کر دیا تھا۔ اس کے زمانے کے لوگوں میں جو تقسیم کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کمالات کو، وہ تمام کمالات آپ کے اندر کیا جمع کر دیا تھا۔ پھر سے ترجمہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جمع کر دیا تھا، اور جمع کا مفعول یہ ماں ہے، توجہ چاہیں گے، ماں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر طرح طرح کے کمالات جمع کر دیے تھے، طرح طرح کے وہ کمالات جسے اس کے سرزمین میں اس کے ہم عصر کے درمیان تفریق کیا تھا، وہ سب کے سب آپ کے اندر جمع کر دیے تھے وہ جسے وہ شاعر دیکھ لیتے جو کہتا ہے کیا، لم ارى امثال رجال تفاوتا لدى المسجد حتى اد الف بواحد، شاعر کہتا ہے میں نے طرح طرح کے لوگوں کی مثالیں لدى المسجد، بزرگی کے بارے میں نہیں دیکھی،
حتی عد الف بواحد، یہاں تک کہ ایک کے اندر 1000 شمار کی جاتی ہے. شخصیت ایک ہے لیکن فضائلوں کا، کمالات کا انبار ہے اس کے اندر. تو اگر شاعر اسے دیکھ لیتا جو کہتا ہے تو کیا ہوتا؟ اس کا یہ جواب ہے استبانہ. استبانہ یستبین، استبانہ کا مطلب ہے ظاہر ہونا. یہ باب استفعال ماضی واحد میں ذکر ہے. ضعن کے معنی روشنی. بالغ یبالغ، مبالغہ کے معنی ہوتے ہیں مبالغہ کرنا، بڑھا چڑھا کے بیان کرنا. باب مفعول ماضی واحد میں ذکر ہے. کسر یکسر تکسیر، اس کے معنی کوتاہی کرنا. باب تفعیل ماضی واحد میں ذکر ہے. احسن یحسن، احسان میں نے کسی چیز کو عمدگی سے بیان کرنا، پیش کرنا. احسن باب فعل مضارع واحد میں ذکر غائب. مفخرۃ، مفخر یا مفخرۃ، اس کے معنی تو عمدہ کرنا، اس کی جمع مفاخر. حسا کے معنی ہوتے ہیں کنکر. اور حسبہ یہ اصل ہے وہ سرزمین جس کے اندر کنکریاں ہی کنکریاں ہوں. اصل ہے الارض الحسبہ، کنکری والی زمین کی کنکریاں. حسا کے معنی کنکری. نجم اس کی جمع نجوم، ستارے. مثل استبانہ کا فاعل مرفوع، زن مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع. مفاخ اکثر یہ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع. آگے دیکھیے. تو دن کے روشنی کے مانند اس کے لیے بات ظاہر ہو جائے گی کہ انہو کان عندہ، کہ وہ اپنے نزدیک سمجھتا تھا کہ انہو قد بالغ فیہ، شیخ عبدالعزیز کے اوصاف کو بیان کرنے میں مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے. فإنہ قد قصر، حالانکہ اس نے کیا کیا ہے؟ کوتاہی کی. وہ خود سمجھ رہا ہے کہ میں نے کوتاہی کی ہے. جیسے حق تھا ان کے اوصاف کو بیان کرنے کا، وہ سب بیان نہیں کیا. فکیف الظن، ان کا یہ عالم ہے. تو کیف الظن بامثالی ان یحسن عد مفاخرہ التی اکثر من حسر حسبا ومن نجوم السماء. انتہا. تو مجھ جیسے کے بارے میں کیا خیال، کیا گمان کہ اس کے ان مفاخر کو بہتر طور سے شمار کر سکے جو کنکری والی زمین کے کنکروں سے، کیا کنکریوں سے زیادہ ہے، اور آسمان کنکری والی زمین کے کنکریوں سے اور آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے. تو ہم لوگ کی بس کی بات نہیں ہے. انتہا، یہ بات ختم ہوئی. آگے دیکھیے. طال یطول، طول کے معنی ہوتے لمبا ہونا، اس سے صفت کے صیغہ ہے طویل، لمبا. اور نحف ینحف، نحفہ کے معنی ہوتے کمزور ہونا، صفت کے صیغہ ہے نہیں، اس کی جمع نحافہ. سمر یسمر، سمرہ کے معنی ہوتے ہیں بھورے رنگ کا ہونا، گندمی رنگ کا ہونا، اس سے صفت کے صیغہ اسمر مؤنث سمرا، دونوں کی جمع ہے سمرو. جیسے احمر حمرا حمر، اسی طرح اسمر سمرا سمر. نزل ینزل، نزلن کے معنی ہوتے ہیں خوبصورت ہونا، صفت کے صیغہ انجل مؤنث نزلا، دونوں کی جمع نجل، خوبصورت. کسے یکس، کساسا، داڑھی کا گھنا ہونا، صفت کے صیغہ کسن، توجہ چاہیے کسن. لحیت، اس کی جمع لحا یا لحا، داڑھی. نسخن اور رکا یا رکا، یہ خط کا یہ نام ہے. یہ غایت الجودہ یا جودہ، اس کے معنی بہت عمدگی سے. ماہور یمر، مہارہ کے معنی ہوتے ہیں مہارت. رمین رما یرمی، رمین یہ مصدر تیر اندازی کرنا. فروسی یا فروسا یا فروسو، فروسا کے معنی ہوتے ہیں گھڑ سواری کرنا. فروسیہ یہ بھی مصدر ہے گھڑ سواری. اور موسیقی کے معنی موسیقی. طویل کانے کی خبر مرفوع نہیں، کانے کی خبر طویل کانے کی خبر منصوب نہیں، کانے کی خبر منصوب. اسمر، انجل، کس، یہ سب کے سب کانے کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، برابر، اور سب کے سب مضاف ہے. نسخ یکتب کا مفعول بھی منصوب. اور رکاب
اس کا ارتھ نسخ ہے، یہ بھی منصوب ہے۔ مہارہ کانے کا اسم مرفوع، ترجمہ دیکھیں، وکان طویل القامہ، یہ شیخ عبدالعزیز کی اس کے حلیے کے بارے میں بات آ رہی ہے، وہ لمبے قد کے تھے، طویل القامہ لمبے قد کے تھے، نہیں پر بدن جسم کے کمزور تھے، اسمر اللون رنگ کے بھورے تھے، یعنی اس کا رنگ بھورا تھا، انجل العینین اس کی آنکھیں کیا تھیں؟ خوبصورت تھیں، کس لحیہ داڑھی کے گھنے تھے، یعنی گھنی داڑھی والے تھے، وکان یکتب النسخ والرقا یا رقا بغایت الجودت، اور وہ خط نسخ اور خط رقا انتہائی عمدگی سے لکھا کرتے تھے، وکانت له مہارت فی الرمی والفروسیت والموسیقى، اور اسے تیر اندازی، گھوڑ سواری اور میوزک میں کیا تھی؟ مہارت تھی۔ یہ رہا ہمارا 7 سے لے کے 9 پیراگراف تک کا ترجمہ۔ امید ہے کہ یہ ترجمہ آپ کو پسند آیا ہوا، تو بنتا ہے لائک کا، شیئر کا، لہٰذا اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔